السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمین یا رب العالمین. آغاز و تہجید رکوع نمبر 6 کا سورہ بقرہ چل رہی ہے، پارہ نمبر 3 ہے. اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں: الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیۃ فلهم اجرهم عند ربهم ولا خوف علیہم ولا هم یحزنون. اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں اس آیت کے اندر، اس آیت کریمہ کے اندر، کہ وہ لوگ جو اپنے اموال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. یہاں تک جو 14 آیات میں صدقے کا بیان تھا، اس کے بعد سود کو حرام کرا دیا گیا. جب صدقے کی تاکید فرمائی تو قرض دینا جو ہے وہ جب ضروری سمجھا ٹھہرا گیا، کیونکہ صدقہ کرنے کی تاکید کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے سود تو حرام کر دیا گیا. جب اب قرضہ بھی دینا ہے تو قرض پر سود لینا جو ہے اس کو حرام قرار دے دیا گیا. کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ لوگ جو اپنے اموال رات اور دن چھپے اور کھلے خرچ کرتے ہیں، سو ان کے لیے ان کا اجر ان کے رب کے پاس ہے، اور ان پر نہ ہی کوئی خوف ہوگا اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے صدقے کو بھی عام کرنے کا حکم دیا، تاکہ وہ لوگ جو کسی مجبوری میں ہیں، جو کسی پریشانی میں مبتلا ہیں، تاکہ ہم ان کو صدقہ دیں اور وہ لوگ قرض لینے سے بچ سکیں. اللہ تعالیٰ نے پھر فرمایا: الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو سود کھاتے ہیں کھڑے نہیں ہوں گے مگر جیسے کہ وہ شخص کھڑا ہوتا ہے جسے شیطان نے چھو کر خبطی بنا دیا ہو. یعنی سود خور قیامت کے دن مخبوط الحواس ہوگا، اس کے حواس، اس کے اوسان خطا ہوئے ہوں گے اور پاگل ہو کر اٹھیں گے. دنیا میں بھی بے پناہ حرص کی وجہ سے ان کی یہی حالت ہوتی ہے. ربا کا لفظی معنی بڑھنا، زیادہ ہونا ہے. جیسا کہ فرمایا: فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ مَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. پھر جب ہم اس پر پانی اتارتے ہیں تو وہ لہلاتی ہے اور ابھرتی ہے. شریعت میں قرض دے کر اصل مال سے جو زیادہ لیا جاتا ہے اسے ربا کہا جاتا ہے. راغب یعنی کسی قرض پر بغیر کسی مالی معاوضہ کے محض مہلت بڑھا دینے کی بنا پر زیادہ حاصل کیا جائے، یعنی کیا؟ مال زیادہ حاصل کیا جائے. آج کل جو موجودہ بینکنگ سسٹم ہے اس میں بھی تمام کے تمام قرض جو دیا جاتا ہے اور جو بھی کام بینکس میں ہوتے ہیں وہ تمام کے تمام سود پر مبنی ہوتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اس سود لینے سے منع فرمایا ہے. اور جو چیزیں ایک ساتھ پر قسطوں پر لی جاتی ہیں، اب وہ سود کیسے ہیں اور وہ سود کیسے نہیں ہیں؟ اگر کوئی انسان کوئی چیز قسطوں پر لیتا ہے اور قسطوں پر لینے کے جو ہم انسٹالمنٹس پر لیتے ہیں، اگر اس کی جو پیسے ہیں وہ متعین کر دیے جائیں کہ اتنے پیسے آپ نے اس کے اوپر دینے ہیں، پھر وہ سود نہیں ہوگا. لیکن اگر آپ اپنی قسطیں انسٹالمنٹس لیٹ کر دیتے ہیں تو پھر وہ اس پر اگر ایکسٹرا پیسے چارج کرتے ہیں، آپ سے لیتے ہیں، تو پھر وہ یقیناً سود میں شامل ہوگا. پھر اللہ تعالیٰ نے اگلے حصے میں آیت کے فرماتے ہیں: ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا. یعنی ان کی یہ حالت اس لیے ہوگی کیونکہ انہوں نے بیع یعنی فروخت کو بھی سود جیسا قرار دیا، اور سود کو اتنا حلال قرار دیا کہ بیع یعنی کہ تجارت کا جو اصل مقصد تھا، انہوں نے کہا کہ تجارت میں بھی تو مال بڑھ جاتا ہے، حالانکہ تجارت جو ہے وہ سود نہیں ہے. جبکہ اب یہ جو ظالم تھے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ یہ جو سود ہے، سود میں اور تجارت میں یہ کوئی فرق نہیں کرتے تھے. اور کیونکہ انہیں لگتا تھا کہ دونوں طرح سے نفع ہی ہو رہا ہے. آج کل کفار کی تہذیب میں جو لوگ ہیں وہ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ سود بھی ایک کاروبار ہے، جبکہ سود ایک کاروبار نہیں ہے، بلکہ تجارت میں نفع اور نقصان دونوں ہوتے ہیں. جبکہ سود میں نفع نقصان نہیں ہوتا، بلکہ اس میں صرف اور صرف نفع ہی ہوتا ہے، اس میں پیسہ زیادہ بڑھا کر لیا جاتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا: يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ.
یعنی شیطان کا آدمی کو نقصان پہنچانا، خصوصاً اس کے دماغ پر حملہ آور ہونا، کئی احادیث اور روایات سے ثابت ہے کہ شیطان اس کو خپتی بنا دیتا ہے۔ شیطان کی اکساہٹ انسان کو بہکا دیتی ہے، انسان کو حیران کر کے چھوڑ دیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ آل انعام کے اندر ارشاد فرمایا اس شخص کی طرح، اس کے بارے میں فرمایا کہ اس شخص کی طرح ہے جسے شیطانوں نے زمین میں بہکا دیا، اس حال میں کہ وہ حیران ہے، تکلیف یا بیماری میں انسان کو مبتلا کر دیتا ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا سورہ صاد کے اندر کہ بے شک شیطان نے مجھے بڑا دکھ اور تکلیف پہنچائی ہے۔ پھر انسان کو شیطان انسان کو بھلا دیتا ہے۔ سورہ کہف میں اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور مجھے وہ بات نہیں بھلائی مگر شیطان نے کہ میں اس کا ذکر کروں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان انسان میں خون کی گردش کی طرح گردش کرتا ہے۔ شیطان کے انسان کو چھو کر خطی بنا دینے سے انکار قرآن و حدیث سے انکار کرنے کے مترادف ہے۔ اس لیے انسان کو سمجھنا چاہیے کہ شیطان انسان کو تکلیفوں میں بھی مبتلا کرتا ہے، اس کو بیماری میں بھی ڈال دیتا ہے، اس کو شک و شبے میں بھی ڈال دیتا ہے، اور شیطان ہی انسان کو بھلا بھی دیتا ہے چیزوں کو۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یعنی سود کی حرمت کا حکم آنے کے بعد جو سود سے باز آ جائے وہ پہلے جو سود لے چکا ہے اس کا مطالبہ اس سے نہیں کیا جائے گا، البتہ معاملہ اس کا اللہ کے سپرد ہے، اور وہ اس کے آئندہ طرز عمل کو نہ کرے، توبہ کو اختیار کرے، اور جو سود اس نے آگے اس کا مزید رہتا ہے اس کو وہ چھوڑ دے۔ فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ بس وہ باز آ جائے تو جو پہلے ہو چکا، جو پہلے وہ کر چکا، یعنی جو سود لے چکا اس سے توبہ طائب ہو جائے، لیکن آئندہ مزید سود نہ لے۔ وہ اسی کا ہے جو اصل مال ہے وہ اصل مال لے لے، یعنی جو اصل قرضہ دیا ہے اس کو لے لے، لیکن اس کے اوپر کا سود چھوڑ دے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ، اور اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے۔ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، اور جو دوبارہ ایسا کرے تو وہی آگ والے ہیں اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہنے والے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت فرمائی سود کھانے والے پر، سود دینے والے پر، سود لکھنے والے پر، اور سودی لین دین کے گواہوں پر، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ سب گناہ میں برابر ہیں، سارے کے سارے گناہ میں برابر کے شریک ہیں۔ سود ہرگز ہرگز حلال نہیں ہے۔ سود کے جگہوں پر ایون کہ اگر کوئی وہاں پر گارڈ ہے تو وہ جو گارڈ وہاں پر کام کر رہا ہے وہ بھی، اس کی کمائی بھی حرام ہے، وہ بھی حلال نہیں ہے، حالانکہ وہ تو گارڈ ہے، لیکن وہ پیسہ کس پیسے کی حفاظت کر رہا ہے؟ سود کے پیسے کی حفاظت کر رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے، اور اللہ کسی ایسے شخص سے محبت نہیں رکھتا جو سخت ناشکرا اور سخت گناہگار ہو۔ اللہ تعالیٰ ایسے کسی بھی انسان سے محبت نہیں رکھتا۔ جو سودی قرض تم نے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ روم میں، اور جو سودی قرض تم اس لیے دیتے ہو کہ لوگوں کے اموال میں بڑھ جائے تو وہ اللہ کے ہاں نہیں بڑھتا۔ اللہ تعالیٰ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سود خواہ کتنا ہی بڑھ جائے انجام اس کا قلت ہی ہوگا۔ اللہ انسان کو بیماری میں مبتلا کر دے گا، تکلیف میں مبتلا کر دے گا، اولاد میں کمی کر دے گا، ان کے عمل میں کمی کر دے گا۔ تو بڑھنے سے مراد کیا ہے؟ کہ انسان کے عمل بڑھیں، انسان کے دل میں خیر آئے، اس کے گھر میں خیر ہو، سکون ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص پاک کمائی میں سے ایک کھجور بھی صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ جو پاک کمائی ہے اس میں سے صدقہ کرے، اور اللہ تعالیٰ پاک ہی مال کو قبول کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اسے اپنے دائیں ہاتھ سے قبول فرماتا ہے، پھر اسے صدقہ کرنے والے کے لیے اس طرح پالتا پوستا ہے جس طرح تم میں سے کوئی اپنے گھوڑی کے بچے کی پرورش کرتا ہے، حتیٰ کہ وہ صدقہ بڑھ کر پہاڑ کی طرح ہو جاتا ہے۔ کُلَّ کفار اثیم، یعنی مالدار ہو کر محتاج کو قرض بھی مفت نہ دے جب تک سود نہ رکھ لے، یہ نعمت کی سخت ناشکری ہے۔ یعنی انسان مالدار ہو اور محتاج کو مال اگر دے قرض کے طور پر تو اس پر سود طلب کرے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ نے جو اس کو نعمت دی ہے مال کی،
یہ اس کی سخت ناشکری ہے۔ واللہ لا يحب كل کفار اثیم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اور جو سخت ناشکرا ہے، اللہ اس سے محبت نہیں کرتا، سخت گناہگار سے اللہ محبت نہیں کرتا، کل کفار اثیم، نہ گناہگار سے اور نہ ہی ناشکرے سے۔ ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقاموا الصلاة وآتوا الزكاة لهم اجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کفر اور ایمان دونوں کا ساتھ ساتھ یہاں پر ذکر فرماتے ہیں تاکہ دونوں پہلو سامنے سامنے رہیں۔ ربا کی آیتوں کے درمیان ایمان والوں کا ذکر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ایمان عمل صالح، نماز اور زکوٰۃ اور سودی کاروبار سے بچنے کا اہم ذریعہ ہے۔ نماز اور زکوٰۃ ادا کرنا انسان کو سود سے بچاتا ہے۔ اللہ نے اسی لیے پہلے کہا کہ نیک عمل کریں، نماز قائم کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ تو جو لوگ ایسے کام کرتے ہیں ان کا اجر اللہ کے پاس ہے، اور نہ ہی وہ غمگین ہوں گے اور نہ ہی ان پر روز قیامت کوئی خوف ہوگا۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین۔ اللہ رب العزت مزید ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور سود میں سے جو باقی ہے اس کو چھوڑ دو اگر تم مومن ہو۔ یعنی اگر تم نے کسی کو قرض دے رکھا ہے اور اس قرض میں سے تم نے قرض لے لیا اور تم نے اب تمہارا جو سود باقی رہ گیا ہے، اللہ نے فرمایا کہ اس کو تم چھوڑ دو۔ معلوم ہوا کہ سود اور ایمان دونوں جمع نہیں ہو سکتے۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہ تمام سود باطل قرار دے دیے جو قریش، ثقیف اور دوسرے قبائل میں سے بعض تاجروں کے اپنے قرض داروں کے ذمے باقی تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، جاہلیت کے زمانے کے تمام سود میرے قدموں کے نیچے پامال کر دیے گئے ہیں، اور سب سے پہلا سود جو میں باطل قرار دیتا ہوں وہ ہمارے سودوں میں سے عباس بن عبد المطلب کا سود ہے جو پورے کا پورا چھوڑ دیا گیا ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے سود کو معاف کر دیا، اور انہیں کہا گیا، سب کو کہا گیا، کیونکہ اس وقت یہی کاروبار کیا کرتے تھے، ان کا بزنس تھا، کھیتی باڑی تو کرتے نہیں تھے مکہ والے، تو وہ سود کا کاروبار کیا کرتے تھے۔ پھر اللہ نے فرمایا فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نے یہ نہ کیا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے بڑی جنگ کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ، اور اگر توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو گے اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے گا۔ یہاں پر اس سے مراد کیا ہے؟ یہاں پر خاص طور پر بات کیا کی جا رہی ہے کہ یہاں پر جو لفظ یہاں پر بحر بن میں تنوین آئی ہے، بحر بن اس میں تنوین تعظیم کے لیے آئی ہے، اس لیے اس کو کہا گیا بڑی جنگ، اس کا ترجمہ بڑی جنگ کیا جائے گا۔ آذینہ یا اس کا یہ باب سین سے ہے۔ اگر اور یہاں پر کیا حکم دیا گیا ہے کہ اور یہاں پر جو لفظ استعمال کیا گیا ہے استماع، آذینہ لہو، اس کا معنی کیا ہوگا؟ استماع یعنی کان لگا کر سننا، اور اگر آذینہ بھی ہوتا تو اس کا معنی ہوتا عالم بھی ہوتا، یعنی جاننا، آگاہ ہو جانا۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تم نے سود نہ چھوڑا تو تم آگاہ ہو جاؤ، تو اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ سے آگاہ ہو جاؤ اور خبردار ہو جاؤ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کھلے عام ان کو وعید دے دی کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے دوسرے کسی جرم کے بارے میں اتنے واضح الفاظ میں اللہ تعالیٰ نے خبر نہیں دی، اتنے واضح الفاظ میں خبردار نہیں کیا کہ اللہ اور اس کے رسول سے بڑی جنگ کے اعلان سے آگاہ ہو جاؤ، اور اگر تم توبہ کر لو تو تمہارے لیے تمہارے اصل مال ہیں، نہ تم ظلم کرو اور نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے، نہ تم لوگوں پر زبردستی ان سے مال لو، نہ تم ان کے مالوں کو تم اپنے مال کو بڑھا بڑھا کر لو، نہ تم ان پر ظلم کرو تو نہ ہی تم پر ظلم کیا جائے کہ تمہیں آخرت کے دن رسوا کیا جائے اور دنیا میں بھی تمہارے مال کو کم کر دیا جائے، ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیا جائے کہ اس کے لیے اس کے عوض تم اپنے آپ کو بچا نہ سکو۔ وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَذِيرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ، اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی تک مہلت دینا لازم ہے۔
جاہلیت میں قرض ادا نہ کرنے کی صورت میں سود در سود اور اصل رقم میں اضافہ ہوتا چلا جاتا تھا، جیسے تھوڑی سی رقم ایک پہاڑ بن جاتی اور اس کی ادائیگی ناممکن ہو جاتی تھی۔ آج کل بھی بالکل یہی حال ہے۔ اس کے برعکس اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ کوئی تنگ دست ہو تو سود تو درکنار، آسانی تک اسے مہلت دو، اور اگر قرض بالکل معاف کر دو تو یہ زیادہ اچھا ہے۔ احادیث میں اس کی بڑی فضیلت ہے۔ یہ وہ قرض ہنسنا ہے کہ روز قیامت تک اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا جائے گا۔ بریدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرضے کے برابر ثواب ملے گا۔ پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جس نے کسی تنگ دست شخص کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر روز ہر دن اس قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، اور پھر میں نے آپ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ جس شخص نے کسی تنگ دست کو مہلت دی تو اسے ہر دن اس قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قرض چکانے کی مدت تک اسے قرض کے برابر صدقے کا ثواب ملے گا، اور اگر قرض چکانے کی مدت کے آنے پر مہلت دے تو اسے قرض سے دگنا صدقے کے برابر ثواب ملے گا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے اپنے قرض دار کو مہلت دی یا قرض معاف کر دیا تو اللہ تعالیٰ اسے قیامت کے دن اپنا سایہ عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ! کیونکہ قرض معاف کرنا بہت مشکل کام ہوتا ہے، کیونکہ آپ اپنے مال میں سے کسی کو دیتے ہیں تو یقیناً یہ بہت بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ اللہ رب العزت پھر مزید فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، وَإِن كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ أَوْ مَيْسَرَةٌ وَأَن تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ۔ اور اگر کوئی تنگی والا ہو تو آسانی تک مہلت دینا لازم ہے، اور یہ بات کہ صدقہ کر دو تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اگلی آیت کے اندر، اور اس دن سے ڈرو جس میں تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے، پھر ہر شخص کو پورا دیا جائے گا جو اس نے کمایا، اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو دنیا کے زوال پذیر، یعنی اللہ تعالیٰ نے دنیا کے زوال پذیر ہونے اور اس کے اعمال وغیرہ کے فانی ہونے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونے، اور ہر عمل کے بارے میں جزا اور سزا کے بارے میں کھول کر بیان کر دیا ہے۔ ابن عباس فرماتے ہیں کہ قرآن میں سب سے آخر میں جو آیت اتری وہ یہ آیت تھی۔ وہ کیا تھی؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ۔ تو ابن عباس نے فرمایا کہ قرآن میں جو سب سے آخر میں اتری آیت نازل ہوئی وہ یہی آیت تھی۔